بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو آپ کے سوال کا جو جزء اول ہے، جس کے اندر آپ نے جو یہ بتایا کہ جتنا انسان کا مرتبہ ہوتا ہے اسی حساب سے وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے، اس کا ظاہر اسی انداز پہ مینٹین ہوتا ہے۔ تو عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے، کہاوت ہے، سینگ ہے، الظاہر عنوان الباطن، کہ ظاہر باطن کا عنوان ہے، یعنی ظاہر باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ظاہر بتاتا ہے کہ جتنا ظاہر نکھرا ہوا ہے باطن تو اس سے زیادہ نکھرا ہوا ہوگا، کہ وہ جو ظاہر ہو رہا ہے جب اس کو اگلے نے اتنا سنوار رکھا ہے اور اس کو متوازن انداز پہ پیش کر رہا ہے تو باطن کو تو اس نے اس کا اور زیادہ سنورا اور نکھرا ہوا ہوگا۔ اور ایک دوسری کہاوت ہے، اللسان ترجمان الجنان، جنان جیم کے زبر کے ساتھ کہتے ہیں دل کو، جیم کی زیر کے ساتھ باغ ہے، جیم کی زبر کے ساتھ جنان دل ہے۔ اللسان ترجمان الجنان یعنی زبان دل کی ترجمان ہے۔ یہ بھی میں نے وہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے کیا کہ ظاہر باطن کا آئینہ دار بھی ہے، ظاہر باطن کا ترجمان بھی ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب تکبر کی مذمت ارشاد فرمائی اور بتایا کہ ایک مسکال بھی جس کے اندر تکبر ہوگا، ذرہ بھر تکبر، رائی کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک بندے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بندہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں جملہ ارشاد فرمایا بتانے کے لیے کہ یہ تکبر میں شامل نہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایستھیٹکس جو ہیں، ذوق جمالیات، یہ اللہ کو بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو بھی محبوب ہے۔ تو جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب ہے تو یقیناً یہ محبوب وصف ہے، ممدوح ہے اور یہ مطلوب ہے، تو ذوق جمالیات کا لحاظ ضرور ہونا چاہیے۔ بس یہ ضرور فرق ملحوظ رہے کہ اس ذوق جمالیات کا جو دائرہ ہے وہ شرعی دائرہ سے تجاوز نہ ہو۔ شرعی حدود و قیود سے جہاں آپ تصادم کریں گے وہاں پھر یہ آپ کا ذوق نہیں رہے گا، پھر یہ بد ذوق ہو جائے گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، بے شک اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پہ دکھائی دے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک بندے کو دیکھا بوسیدہ حال تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو اس نے جواب میں عرض کیا کہ میرے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کا اثر تم پہ ظاہر ہونا چاہیے، یعنی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا ہو، نعمت عطا فرمائی ہو، اس کے پاس مال بھی ہو اور اس کے باوجود وہ اگر میلا بن کر رہے یا اس کے باوجود بوسیدہ حال اور خستہ حال بن کے رہے تو یہ کوئی شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس بالکل ایک بندے کے پاس نہیں ہے اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خستہ حال ہے، اس کی بات الگ ہے۔ ایک بندے کے پاس ہے، اللہ نے اسے دیا ہے، تو اس کے باوجود اپنا ظاہری انداز ایسا بنا کے رکھنا، یہ خستہ حال اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو بوسیدہ ظاہر کرنا، یہ شریعت کو پسند نہیں۔ اللہ کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اثر ظاہر ہو، ہاں ریاکاری نہ ہو، ہاں تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو اور آپ کے دل کے اندر دوسروں کے لیے حقارت کے جذبات پیدا نہ ہوں، باقی شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ، قلبی تواضع کے ساتھ، شرعی حدود و قیود کو، باؤنڈریز کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو اگر آپ ظاہر کو اپنے سنوارتے ہیں، وہ جو زیب و زینت ہے وہ زیب و زینت بھی جائز ہے۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام کی زیب و زینت پہ ہی میں نے وہ شعر جو ابتدائی پڑھا سلام کا، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام۔ عرش کی زیب و زینت یہ وہ ہیں کہ ان کے ظاہر کو دیکھا تھا۔ عبداللہ بن سلام نے جب اسلام قبول کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ عرفت ان وجہہ لیسا بوجہ کذاب، میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو جان گیا کہ یہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ایسا چمکتا روشن آپ کا چہرہ تھا۔ اور آپ کے رخ زیبا کی قسم اللہ ارشاد فرمائے کہے والضحیٰ، آپ کی زلف دوتا کی اللہ قسم ارشاد فرمائے واللیل اذا سجا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ آپ کا ظاہر وہ ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ آپ کا ظاہر ہے، ابھی باطن کی بات نہیں ہو رہی، یہ ظاہر ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو
ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہاں انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ اس لیے پڑھا کہ یہ ہے، اس لیے ادھر ان آئے گا۔ اور آگے جو وہ کہا وہ انسان، یہ وہ بود مرتبہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے بود حصی اور ایک ہوتا ہے بود رتبی، مرتبے کی دوری ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ویسے جو ضمائر آئیں گے، یہاں اشارے آئیں گے، وہ قریب کے آئیں گے اس رباعی کے اندر، اس قطعہ کے اندر، اور وہ بود رتبہ کا اشارہ ہے وہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔